پٹنہ کی طوائف کا قتل قسط نمبر 3۔ میں یہاں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں قتل کی اس واردات کی تفتیش توندہی سے کر رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی تھی اور میں نے تفتیش جاری رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن مجھ میں وہ یکسوئی ناپید تھی جو ہر واردات کی تفتیش میں ہوا کرتی تھی۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس تفتیش سے مجھ میں کچھ بدلی پیدا ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1947 ماہ جولائی تھا، جب آزادی ملنے میں 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گئے تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے تھے۔ بہار کے کچھ علاقوں سے اطلاعیں مل رہی تھیں کہ وہاں ہندو باقاعدہ منظم طور پر مسلمانوں کے دیہات پر حملے کر رہے ہیں۔ میرے دل میں تلخی سی پیدا ہو گئی تھی اور میں سوچتا تھا کہ انگریزوں کا قانون چند دنوں کا مہمان ہے اور اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوگا۔ میں اس ہندوستان کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتا جہاں مسلمان کو صرف اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے الگ اسلامی مملکت حاصل کر لی ہے۔ منہاج الدین اگر مسلمان نہ ہوتا تو پھر شاید مجھ میں یکسوئی بھی آ جاتی اور میں ملزم کو ایک رات کے اندر اس مقام پر لے آتا جہاں وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر جرم کا اقبال کر لیتا۔ میرے وہ قارئین کرام جن کا تعلق پولیس کے ساتھ ہے یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ میں نے یہ تفتیش بے دلی کے عالم میں کی تھی۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ منہاج الدین قتل کے وقت کہیں اور تھا اور اس کی گواہی 5 آدمی دے رہے تھے۔ پھر بھی میں منہاج الدین کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا اور اس کے 5 دوستوں کو کہہ گیا کہ وہ شہر سے باہر کہیں نہ جائیں کیونکہ کسی بھی وقت ان کی تھانے میں طلبی ہو سکتی ہے۔ سحر کے 3:30 بج چکے تھے۔ منہاج کو میں نے کانسٹیبلوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے رات اپنے ساتھ آرام سے رکھیں اور صبح اس سے ناشتہ واشتہ بھی کرا دیں۔ میں ذرا آرام کے لیے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح تھانے آیا تو منہاج ناشتہ کر چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر بٹھایا، اس سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اسے کس شبے میں تھانے میں رکھا ہے۔ میں نے ہنستے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، میں ایک تفتیش کر رہا ہوں جس میں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کنول کو جانتے ہوئے میں نے پوچھا، کنول طوائف؟ منہاج نے پوچھا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کنول طوائف کو تو میں ساری عمر نہیں بھولوں گا، اپنی سب دولت اور جائیداد اس پر قربان کر دی ہے۔ اتنی سی بات پوچھ کر میں باہر نکلا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان 3 آدمیوں کو فوراً تھانے لے آئے جنہوں نے رات ایک آدمی کو کنول کی کھڑکی میں سے اندر جاتے اور باہر آتے دیکھا تھا۔ ویسے ہی میری نظر منہاج کے کرتے پر گئی تو مجھے اس کے دائیں آستین پر ہلکا سرخ نشان نظر آیا، جیسے کسی بچے نے رنگ والا برش مارا ہو۔ نشان کچھ لمبوترا اور بے ترتیب سا تھا اور ایسا نمایاں بھی نہیں تھا کہ آنکھ اسے فوراً دیکھ لیتی۔ میں نے منہاج سے پوچھا کہ یہ کیسا نشان ہے؟ اس نے کرتے کی دائیں آستین دیکھی اور کہنے لگا کہ آج دکان پر مال آیا تھا اور وہ ڈبے دیکھتے اور الٹ پلٹ کرتے یہ داغ لگ گیا ہوگا۔ اس کی دکان دراصل کمیشن ایجنسی تھی۔ منہاج نے جھنجھلا کر اور بہت ہی پریشانی کے لہجے میں پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور کنول کے متعلق مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری کنول قتل ہو گئی ہے۔ ہائے! منہاج نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا، کب، کہاں، کس طرح؟ اللہ تیرا شکر، اس خوبصورت ڈائن کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، لیکن قتل کا الزام تم پر ہے۔ میں نے کہا، شہادت بھی کچھ ایسی ہی چلی آ رہی ہے۔ لا حول ولا۔ اس نے کہا، میں اسے قتل کر کے کیا لینا تھا؟ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں، اس نے تو مجھے نہیں لوٹا، میں خود لٹاتا رہا ہوں۔ سنا ہے وہ تمہاری محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، اور تم اسے چوری چھپے ملنے جاتے تھے؟ مجھ سے نہیں، منہاج نے کہا، اسے میرے روپے پیسے سے محبت تھی۔ میں اسی خوش فہمی میں اندھا ہو کر کہ وہ مجھے چاہتی ہے لٹاتا رہا اور اب نہ پیسہ رہا نہ جائیداد رہی۔ میں ایک بات خاص طور پر دیکھ رہا تھا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بات کرتا تھا، اس کے چہرے پر اور انداز میں گھبراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی اور بال کی کھال اتارنے کے انداز سے بہت کچھ پوچھا، لیکن وہ بلا جھجک جواب دیتا رہا۔ مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے اشارے سے بتایا کہ وہ 3 آدمی آ گئے ہیں۔ میں باہر نکلا اور ان 3 آدمیوں سے کہا کہ وہ باری باری اس طرح میرے دفتر میں آئیں جیسے کوئی بات کرنے آئے ہوں، لیکن وہ منہاج کو غور سے دیکھیں اور بتائیں۔ یہ تھا کہ وہ شخص جو کھڑکی میں سے اندر گیا اور باہر آیا تھا۔ میں دفتر میں آ کر بیٹھ گیا اور منہاج سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ایک آدمی اندر آیا، اس نے اپنا منہ میرے کان کے ساتھ لگایا اور میں ویسے ہی سر ہلاتا رہا۔ اس آدمی نے منہاج کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور بولا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باہر بیٹھے، میں اسے بلا لوں گا۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے بھی یہی اداکاری کی اور دفتر سے نکل گیا۔ میں باہر نکلا اور تینوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ جن 2 آدمیوں نے ایک شخص کو کھڑکی میں سے اندر جاتے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ کپڑے اسی قسم کے تھے، لیکن وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ تیسرے آدمی نے چہرہ دیکھا تھا، اس نے وثوق سے کہا کہ وہ یہی آدمی تھا۔ اس نے ذرا سے بھی شک و شبے کی بات نہ کی، اسے یقین تھا
کہ وہ یہی تھا۔ میں نے اب منہاج پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں اسے اقبال جرم کی طرف لا رہا تھا۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، منہاج نے کہا۔ مجھ میں کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں، نہ میرے پاس کمل کو قتل کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ دیے ہیں، یہ بیچاری روکش اذیت میں مبتلا ہے۔ میں باقی عمر اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میری نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ میں آپ کو ایک راستے پر ڈال سکتا ہوں۔ کمل کا قاتل اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک آدمی کا نام لیا، نام تھا نوابزادہ شہزاد علی۔ اس نوابزادے کو میں جانتا تھا۔ اس کی اس وقت عمر 40 برس کے قریب تھی، بہت بڑا جاگیردار تھا۔ یہ جاگیردار اس کے دادا پر دادا کو انگریزوں نے دی تھی۔ اس کا باپ مر چکا تھا، اب وہ بلا شرکت غیرے اتنی بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ عیاش اور بد کردار آدمی تھا، جیسا کہ عام طور پر جاگیردار ہوا کرتے ہیں۔ اس نے پیشہ ور غنڈے پالے ہوئے تھے۔ اپنی جاگیر میں آنے والے دیہات میں اس نے اپنی ایک ریاست بنا رکھی تھی اور اچھے اچھے لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے۔ منہاج نے بتایا کہ وہ کمل کا مستقل گاہک ہے اور اس پر دولت نچھاور کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی کہ موسم گرما میں وہ کمل کو شملہ اور ڈلہوزی لے جایا کرتا اور 10 15 دن وہاں رکھتا تھا۔ انہی دنوں منہاج بھی کمل کا گاہک تھا۔ منہاج نے مجھے بتایا کہ ایک بار اس نوابزادے نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا کہ وہ کمل کے پاس نہ جایا کرے کیونکہ کمل کلی طور پر اس کی ملکیت ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کمل کے ہاں جاتا رہا اور ایک روز نوابزادے کے ایک غنڈے نے منہاج کو دھمکی دی کہ اس نے کمل کے پاس جانا ترک نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ منہاج نے یہ بھی بتایا کہ نوابزادہ شہزاد علی کمل کی ماں کو اور بیدار بخت کو بھی ایسی ہی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ مختصر یہ انکشاف ہوا کہ منہاج نے نوابزادہ کے رویے کے متعلق اتنی زیادہ باتیں بتائیں اور ایسے پر انداز سے بتائیں کہ میں اس لائن پر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ قارئین کرام کی اکثریت ایسی ہوگی جو عصمت فروشوں خصوصاً اعلیٰ درجے کے طوائفوں کی دنیا کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ یہ باتیں ایسے قارئین سمجھتے ہیں، سمجھنے میں ذرا دشواری محسوس کریں گے۔ ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے کے دو شعبے ایسے ہیں جنہیں صرف پولیس جانتی ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس ان کے دلوں کے بھید بھی اور ان کی اصلیت بھی نہایت اچھی طرح جانتی ہے۔ منہاج نے جب اس نوابزادے کا ذکر چھیڑا تو میں اس لیے تسلیم کرتا چلا گیا کہ ایسے نوابزادوں کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے اور بے تاج بادشاہ بن کر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ دوسرا شعبہ پیروں اور شاہ صاحبوں اور حاملوں کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تمام تر دیہاتی علاقہ پیروں کے کنٹرول میں ہے۔ دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی لوگ پیر پرستی کو مذہب کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ پیروں کی دنیا اتنی پراسرار اور خفیہ ہے کہ اسے اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ صرف پولیس ان کے اندر کے کردار اور ابلیسی کارگزاریوں کو جانتی ہے۔ اکثر بڑے یعنی سنگین جرائم کے پیچھے ان جاگیرداروں اور پیروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ منہاج نے نوابزادہ شہزاد علی کے جن 2-3 آدمیوں کے نام لیے تھے وہ مشہور و معروف غنڈے اور پختہ کار جرائم پیشہ تھے۔ ان میں ایک کا ریکارڈ تھانے میں موجود تھا۔ میرے اس تھانے میں آنے سے چند برس پیشتر یہ شخص قتل کی ایک واردات میں گرفتار ہوا تھا۔ ملزم 4-5 تھے۔ اس شخص نے اس وعدے پر اقبال جرم کر لیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، جو اسے بنایا گیا، اور اس نے اقبالی بیان دے کر سب کو سزا دلا دی اور خود قاتل ہوتے ہوئے بھی سزا سے بچ گیا تھا۔ میں نے ابھی مقتولہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا حوالہ نہیں دیا، اب دیتا ہوں۔ مقتولہ کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 8-8:30 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا، یعنی وہ 8 بجے کے بعد اور 8:30 سے پہلے قتل ہوئی۔ اس کی آبرو ریزی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو یہ 100% سچ ثابت ہو گیا کہ کمل انتقامی کارروائی کا شکار ہوئی ہے۔ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی کیونکہ قیمتی اشیاء کمرے میں جوں کی توں موجود تھیں۔ اس کے بعد قتل کا باعث صرف یہ رہ جاتا تھا کہ قاتل اس پر مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی مزاحمت پر قاتل نے اسے گلا گھونٹ کر قتل کر ڈالا اور بھاگ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے شک کو رد کر دیا۔ بات صاف ہوگی کہ قتل کا باعث انتقام تھا یا فوری اشتعال۔ میں نے ان تینوں آدمیوں کو جنہوں نے کسی شخص کو کمل کی کھڑکی میں سے اندر جاتے اور باہر آتے دیکھا تھا فارغ کر دیا اور پھر منہاج سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ابھی میں نے اسے پوری طرح اپنی تفتیش کی لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ اب میں نے اسے انتہائی اہم بات پوچھی، وہ یہ کہ کمل کی ماں اور بیدار بخت کے بیانات کے مطابق منہاج کنگال ہو کر ان کے ہاں جاتا رہا ہے اور اسے ٹرخاتے رہے ہیں۔ منہاج نے میرا سوال سنتے ہی فوراً جواب دیا کہ آپ ان کنجروں کی باتیں صحیح تسلیم کر رہے ہیں اور مجھ پر قتل کا شبہ کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ جب وہ بالکل ہی خالی ہو گیا تو 3 یا 4 مرتبہ کمل کے ہاں گیا تھا اور کمل نے اسے ایک عام اور بے غرض ملنے والا سمجھ کر کچھ دیر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ منہاج نے یہ بھی کہا کہ کمل اسے اتنی بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔
پھر وہ سمجھ گیا کہ یہاں پیار نہیں پیسہ چلتا ہے، جو اس کے پاس نہیں رہا۔ اسے دکھ تو بہت ہوا کہ لاکھوں روپیہ اس لڑکی پر بہا دیا اور اب یہ بیگانگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا تو دوستوں نے اسے کہا کہ اب وہ وہاں جانا چھوڑ دو ورنہ ایک روز وہ خود تمہیں دھتکار دے گی۔ میں نے منہاج سے پوچھا کہ گزشتہ رات جو قتل کی رات تھی وہ کمل کے ہاں گیا تھا اور کمل کی ماں نے اسے دھمکیاں بھی دی تھیں اور واضح الفاظ میں دھتکار دیا تھا۔ محترم انسپکٹر صاحب، منہاج نے بڑی پختہ آواز میں کہا، میں تو باوضو ہو کر قرآن میں ہاتھ لے کر اس الزام کی تردید کروں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہ کنجر قرآن کو ہاتھ بھی لگائیں۔ ان کا تو کوئی دین ہی نہیں، نہ ان میں ایمان ہے، ان کے ہاں کافر اور مسلمان برابر ہیں۔ آپ انہیں قرآن ہاتھ میں لے کر حلفیہ بیان دینے کو کہیں گے تو وہ قرآن ہاتھ میں لے کر 100% جھوٹ بولیں گے کہ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ پاک کے کلام کی یہ توہین برداشت کر لیں گے۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی چلاک، عقل مند اور ہوشیار سمجھا کرتا تھا۔ یہ اوصاف نہ ہوتے تو مجھے پولیس انسپکٹری بھی نہ ملتی، لیکن منہاج کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اس کا تاثر قبول کر لیا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ عصمت فروشوں سے سچ اور خلوص کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آگ پر پانی رکھو تو پانی یخ ہو کر جم جائے گا۔ میں نے گزشتہ رات کمل کی ماں اور بیدار بخت سے کہا تھا کہ وہ تھانے آ جائیں۔ وہ اس وقت آئے جب میں نے منہاج کو پاس بٹھائے رکھا تھا۔ منہاج کو باہر بھیج کر ان دونوں کو بلا لیا۔ انہیں یہ نہ بتایا کہ منہاج تو مانتا ہی نہیں کہ گزشتہ رات ان کے ہاں گیا تھا۔ اس کی بجائے میں نے نوابزادہ شہزاد علی کی بات شروع کر دی اور ان سے پوچھا کہ نوابزادے نے کبھی انہیں کوئی دھمکی دی تھی۔ مجھے اس نوابزادے پر شبہ ہو گیا تھا اور یہ شبہ بہت حد تک پختہ تھا۔ بیدار بخت اور کمل کی ماں اکٹھے ہی بولنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ باری باری بولیں اور مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ انہوں نے اس نوابزادے کے رویے کے متعلق جو انکشافات کیے ان سے منہاج الدین کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ مختصر یوں ہے کہ نوابزادہ کمل کو مستقل داشتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ کمل بیوی بن کر زیادہ دن اس کے ہاں رہے اور 1-2 دنوں کے لیے اپنی ماں کے پاس رہ لیا کرے۔ ان لوگوں نے اسے کہا کہ وہ کمل کو دلی اور شملہ تک بھی لے گیا ہے اور کمل 8-8 10-10 دن تک اس کے ساتھ رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے۔ نوابزادہ اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بیدار بخت نے اعتراف کیا کہ جتنی دولت انہیں نوابزادہ سے ملتی تھی اتنی کبھی کسی گاہک سے نہیں ملی تھی، لیکن وہ کمل کو مستقل طور پر اس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کمل ان کے لیے دولت کمانے کا ذریعہ تھی۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ منہاج کی طرح نوابزادہ بھی خالی ہو جائے اور ان کے ہاں آنے کے قابل نہ رہے اور پھر جیسا کوئی اور گاہک پھانس لیا جائے۔ نوابزادے نے ان لوگوں کے ہاں اپنے 2 گنڈے بھیجے جو شرفا کے انداز سے ان کے ہاں یہ معاملہ طے کرنے گئے کہ کمل کو نوابزادہ کی داشتہ بنا دیں۔ بیدار بخت، کمل اور اس کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں بدماشوں نے یہ جرات بھی کی کہ کمل کو الگ بٹھا لیا اور اسے قائل کرنے لگے کہ وہ نوابزادہ صاحب کے ہاں آ جائے اور اس کی منہ مانگی قیمت ادا کی جائے۔ کمل نہ مانی تو ان دونوں بدماشوں نے اسے الگ اور بیدار بخت اور ماں کو الگ اغوا اور قتل کی دھمکیاں دیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ قتل سے 4 روز پہلے نوابزادہ خود آیا اور کہنے لگا کہ وہ کلکتہ جا رہا ہے اور کمل کو ساتھ لے جائے گا۔ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ نوابزادہ ہی کیا دوسرے مستقل گاہک بھی کمل کو باہر لے جایا کرتے تھے اور بیدار بخت اور کمل کی ماں بھی ساتھ جاتے تھے۔ اب نوابزادے نے یہ فرمائش کی اور ادائیگی بھی کرنا چاہی، لیکن بیدار بخت نے صاف کہہ دیا کہ وہ لڑکی کو اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ نوابزادہ کتنا بگڑا ہوگا۔ اس نے زیادہ رقم پیش کی تو اسے کہا گیا کہ انہیں ایسی کوئی شکایت نہیں کہ نوابزادہ پیسے کم دیتا ہے، بات صرف یہ ہے کہ وہ نوابزادے کی دوسری فرمائش اور دھمکیوں کے پیش نظر لڑکی اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ نوابزادہ یہ کہہ کر بڑے غصے میں چلا گیا کہ لڑکی سنبھال کر رکھنا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم خود لڑکی میرے قدموں میں لا کر بٹھاؤ گے اور میرے آگے سجدہ کرو گے، پھر کبھی میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ انہوں نے اور بھی کچھ باتیں بتائیں، لیکن جو اہم باتیں میرا شبہ پختہ کرتی تھیں وہ آپ کو سنا دی ہیں۔ ایک طرف منہاج تھا جس کے خلاف یہ شہادت قابل یقین تھی کہ وہ کمل کے کمرے میں کھڑکی کے راستے گیا اور واپس آیا تھا، لیکن 5 گواہیاں موجود تھیں جن کا بیان تھا کہ اس وقت منہاج ان کے پاس بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ دوسری طرف نوابزادہ شہزاد علی تھا جس کے خلاف ان 2 استاد غنڈوں کی وجہ سے شک پختہ ہوتا تھا۔ میں نے منہاج کو حوالات میں بند نہ کیا، تھانے میں بند رکھا اور ASI کے ساتھ 2 کانسٹیبل کر دیے اور کہا کہ نوابزادے کے ان دونوں آدمیوں کو تھانے لے آئیں، لیکن احتیاط یہ کریں کہ نوابزادے کو پتہ نہ چلے۔ اسے بھی پکڑنا ہی تھا، لیکن پہلے اس کے خلاف شہادت اکٹھی کرنا
لازمی سمجھتا تھا۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد ASI ان دونوں کو لے آیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ نوابزادہ شہزاد کے گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کے اپنے اپنے گھر تھے۔ نوابزادہ بوقت ضرورت انہیں بلا لیا کرتا تھا اور ان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ ان دونوں میں ایک وہ بھی تھا جو قتل کی واردات میں وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا۔ میں نے اسے باہر بیٹھا رہنے دیا اور اس کے ساتھی کو دفتر میں بٹھایا۔ وہ نامی گرامی غنڈہ اور بدماش تھا۔ منہاج، بیدار بخت اور کمل کی ماں کے بیانات کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس شخص سے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ نوابزادے نے ان دونوں کو کمل کے ہاں بھیجا تھا اور کام یہ تھا کہ کمل کو اس کی مستقل داشتہ بنا دیا جائے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان دونوں نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تھیں۔ یہ شخص عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ نوابزادہ صاحب کو آپ جانتے ہیں اور مجھ سے بھی آپ واقف ہیں، یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے اور نوابزادہ صاحب تو عیش و عشرت کو اپنا جائز حق سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے بڑی کھری اور صاف باتیں کی۔ میں نے اس کی باتوں سے باتیں نکال کر قرید شروع کی تو اس نے بیشتر باتیں تسلیم کر لیں، لیکن اس شخص سے صاف انکار کر دیا کہ وہ واقعی کمل کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ نوابزادے نے انہیں قتل کی دھمکی دینے کو کہا تو تھا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ کمل کو آخر قتل ہی کرنا پڑے گا اور یہ کام دونوں آدمی کریں گے۔ اس شخص نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 4 روز پہلے بھی وہ کمل کے ہاں گئے تھے۔ یہ شخص ہر بات تسلیم تو کرتا چلا جا رہا تھا، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ کورٹ میں ان کے خلاف شہادت بھی پیش کرنی تھی، وہ میرے پاس نہیں تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا عینی شاہد نہ تھا جس نے اس کے ساتھی کو یا ان دونوں کو گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے دیکھا ہو۔ میں نے اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے کو بلا کر اندر کرسی پر بٹھایا۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ تھا وہ شخص جو قتل کر چکا تھا اور وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا تھا۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ ایسے شخص پر اعتبار کرنا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ڈائری میں چیدہ افراد کے نام لکھ لیے تھے۔ شخص جیسے نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس آدمی کا نام معلوم نہیں کیوں آج تک مجھے یاد ہے۔ نام اس کا رحیم تھا، لیکن رمی کہلاتا تھا اور اسی نام سے مشہور تھا۔ پولیس کے ریکارڈ میں اس کا نام عبدالرحیم عرف رمی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلا سوال کیا کہ اس نے آنکھیں اور منہ کھول کر میری طرف دیکھا، جیسے حیران ہو گیا ہو کہ میں نے اس سے ایسی بات پوچھی ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ تو کبھی کمل کے ہاں گیا ہی نہیں۔ میں نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا اور اس کے منہ کی دوسری طرف اسی ہاتھ کا الٹا تھپڑ مارا۔ اس کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی جو اس علاقے میں عام طور پر پہنی جاتی تھی۔ میں نے اس کی ٹوپی اتار دی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اوپر کو جھٹکا دیا تو وہ کرسی سے اٹھا۔ میں نے ایک طرف ہو کر پوری طاقت سے پیچھے کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ اس کے ٹخنے پر اپنا پاؤں مارا۔ وہ فرش پر پیٹھ کے بل گرا۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کی شاہ رگ پر رکھ کر اوپر اپنا وزن ڈالا تو وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے پاؤں ہٹا لیا اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے بال خاصے لمبے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا اور اوپر کو کھینچ کر اسے اٹھا دیا۔ پھر اس کے بالوں کو اس طرح نیچے کو جھٹکا دیا کہ اس کی پیشانی اور ناک میری میز پر لگی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ضرب کتنی سخت ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا اور میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ صرف اتنا کہا کہ میں نے اسے جھوٹ نہیں سچ بولنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں سے تفتیش کرنے کا ہم یہی طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی عام شہری مشتبہ ہوتا تو کم از کم میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ شرافت سے سچ اگل دے۔ اگر یقین ہوتا یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور سچ کو چھپا رہا ہے تو اسے میں اپنے ہاتھ ذرا دکھا دیا کرتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد تو ایسے پتھر ہوتے تھے کہ کئی دن راتیں اذیتیں برداشت کرتے رہتے تھے۔ رمی سچ بولنے پر آ گیا، لیکن وہ بچ کر بات کرتا تھا۔ اس نے پھر بھی ایک موقع پر جھوٹ بولا تو میں نے اس کے ساتھی کا حوالہ دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے معذرت خواہانہ انداز میں صحیح بات بتا دی، لیکن وہ وہاں آ کر ڈٹ گیا کہ 4 روز پہلے کمل کے ہاں نہیں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھی نے یہ بات بتائی ہے اور بیدار بخت اور کمل کی ماں نے بھی یہی بیان دیا ہے، لیکن رمی ایسا اڑا کہ وہ انکار ہی کرتا رہا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ اور اس کا ساتھی بھی اسے پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں جان گیا کہ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں سے فوراً راز کی بات معلوم نہیں کی جا سکے گی۔ ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ دیدہ دانستہ سارے ساتھی ایک دوسرے سے مختلف بیان دیتے تھے اور یہاں تک جرأت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی تردید بھی کر دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تفتیش کرنے والے افسر کو گمراہ کیا جائے اور وہ صحیح شہادت تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے ASI اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور انہیں کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور سچ اگلواؤ۔ یہ بھی کہا کہ ان دونوں کو کچھ دن یہی مہمان رکھو۔
ASI اور ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور ان 2 مشتبہوں کو کس عمل سے گزارنا ہے۔ وہ دن گزر گیا۔ منہاج الدین کو میں نے تھانے میں ہی پابند رکھا ہوا تھا۔ شام کے وقت اس کی ماں آ گئی، مجھے اطلاع ملی تو میں نے فوراً اسے اندر بلا لیا۔ منہاج کے متعلق مخبر مجھے پوری رپورٹیں دے چکے تھے۔ وہ امیر اور پروقار شخص کا بیٹا تھا، لیکن باپ کی وفات کے بعد گمراہ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ خاندان بڑا ہی قابل تعظیم اور احترام والا تھا۔ اپنی شاہانہ حویلی سے اب ماں بیٹا چھوٹے سے کرائے کے ایک مکان میں آ گئے تھے۔ اس زوال بلکہ تباہی کا ذمہ دار منہاج تھا۔ اس کی ماں میرے سامنے آئی تو میں تعظیم کے لیے اٹھا اور اسے بٹھایا۔ اس کی آنکھیں اور اس کی ناک کی سرخی بتا رہی تھی کہ بد نصیب ماں روتی رہی ہے۔ مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق اور اس پر جو الزام تھا اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ منہاج کے کسی دوست نے اسے بتا دیا کہ اس پر ایک طوائف کے قتل کا الزام ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کا دل مضبوط کرنے کے لیے یہی تاثر دیا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہے اور اس پر اگر کوئی بھی الزام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سزا ہو جائے گی۔ میں اسے بہلاتا اور پھسلاتا رہا اور میں جو اسے تسلیاں دے رہا تھا وہ بڑی کچی بنیادوں کی تسلیاں تھیں۔ ماں کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے مختصر بتایا کہ وہ کس طرح آسمان سے گرے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ساری رات مصلے پر بیٹھی اللہ سے بیٹے کی رہائی اور زندگی کی بھیک مانگتی رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اب اس کا بیٹا واپس اپنے راستے پر آیا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ منہاج نے 2-3 بار اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی اور گناہوں سے توبہ کی ہے، لیکن ابھی تک کچھ آثار باقی ہیں۔ مثلاً شام کو نکلتا ہے اور 11-12 بجے واپس آتا ہے۔ میں پولیس آفیسر تھا۔ پولیس کا کوئی بھی آفیسر جذبات سے مغلوب ہو جائے تو وہ اپنے سرکاری فرائض صحیح طریقے سے پورے نہیں کر سکتا، لیکن اس قابل تکریم خاتون نے مجھے متاثر کر لیا۔ پھر اس وقت ہندوؤں نے صوبہ بہار میں مسلم کشی کی جو مہم شروع کر دی تھی، اس کے پیش نظر میں کچھ زیادہ ہی مسلمان ہو گیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ اس کی ماں کی خوشی کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکا کروں گا۔ یوں کہیے کہ میں اس خاتون کی خاطر اپنے سرکاری اور پیشہ ورانہ راستے سے کچھ ہٹ گیا تھا، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ میں کس طرح اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ ماں کو بہلا کر اور اس کا دل مضبوط کر کے رخصت کیا اور میں خود اپنے گھر چلا گیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا۔ کنول کے قتل کی خبر اخباروں میں بھی آئی تھی اور نمایاں کر کے چھاپی گئی تھی۔ اس طرح اس قتل کو بہت ہی شہرت حاصل ہو گئی۔ اخباری رپورٹر میرے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ میں انہیں قتل کی وجہ اور بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر چلتا کیا کہ میں اپنی کارروائی کی خبر چھپوا کر ملزم کو چکنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں تھانے گیا تو ایک اور رپورٹر اتنی صبح سویرے آیا بیٹھا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا تعارف کرایا، میں نے اسے معذرت کے ساتھ فوراً رخصت کر دیا۔ آپ نے پاکستان کے اخباروں میں قتل یا ڈکیتی کی وارداتوں کی خبریں پڑھی ہوں گی۔ پولیس کے اعلیٰ افسر صاحبان تفتیش کی خبریں اخباروں کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پریس کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اور نامہ نگاروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں بھی فلاں زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کی تشہیر تفتیش کو تباہ کر دیتی ہے۔